السلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں بلال اسلم اور میں ہوں سعدیہ۔ آغاز میں ہی آپ کو بتائیں کہ کوہاٹ میں شکردرہ کے مقام پر دہشت گردوں کا پولیس وین پر حملہ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے 5 اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے جبکہ 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ شہداء میں ڈی ایس پی اسد محمود، ایس آئی انارکل، 3 اہلکار اور 2 سویلین شامل ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کوہاٹ حملے کی مذمت۔ ڈی ایس پی اور اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت۔ آصف زرداری نے کہا شہید اہلکاروں نے وطن کے لیے عظیم قربانی دی۔ شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کرک میں فتنہ الخوارج کی فیڈرل کانسٹیبلری کی پوسٹ پر دہشت گردی، ایمبولینس کو آگ لگا کر 3 زخمی اہلکاروں کو زندہ جلا دیا۔ شہید ہونے والے تمام اہلکار خیبر پختونخوا کے رہائشی تھے۔ دہشت گردوں نے واقعے کی ویڈیو بنا کر انسانیت کا مذاق بھی اڑایا۔ خوارج نے پہلے ایف سی کی پوسٹ پر کاپٹر سے حملہ کیا، دوسری ایمبولینس زخمیوں کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب رہی۔ علماء کرام نے کہا کہ زخمیوں کو اسلام میں نشانہ بنانے کی کوئی اجازت نہیں، بے گناہوں اور زخمیوں کو نشانہ بنانا ظلم اور کھلی بربریت ہے۔ آخری خارجی کے خاتمے تک فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب پاکستان اور قطر کا 2 طرفہ تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم پاکستان سے قطری وزیر مملکت بیرونی تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید کی ملاقات۔ زرعی اور ویلیو آڈٹ برآمدات متنوع بنانے پر زور دیا گیا۔ فریقین کا مشترکہ وزارتی کمیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد کا اعادہ۔ سرمایہ کاری، دوست اصلاحات اور ایس آئی ایف پر بریفنگ دی گئی۔ قطر کا نجی شعبے سے روابط مضبوط بنانے کا اعادہ۔ رمضان میں مشترکہ ٹاسک فورس اجلاس پر بھی اتفاق ہوا۔ دونوں کا تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس میں ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کی توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ایس آئی ایف کو ون ونڈو سہولت پلیٹ فارم کا قرار دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا آنکھ کے علاج کے لیے پیمز اسپتال میں معائنہ، متاثرہ آنکھ کی بینائی کے لیے دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا۔ احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول کے تحت انجیکشن آپریشن تھیٹر میں لگایا گیا۔ پروسیجر کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ایکو اور ای سی سی جی کی رپورٹس بھی نارمل آئیں۔ پیمز اور شفا آئی اسپتال کے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں پروسیجر کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کا کہنا ہے کہ پروسیجر ڈے کیئر کے طور پر انجام دیا گیا۔ انجیکشن کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ بانی کو ضروری ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی فالو اپ ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل۔ بانی کو پہلا انجیکشن 24 اور 25 جنوری کی درمیانی رات کو لگایا گیا۔ بانی کی آنکھ کے معائنے سے متعلق وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی وضاحت۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ پہلے پروسیجر کے بعد بینائی میں بہتری آئی۔ ماہر معالجین نے دوسرے پروسیجر کی سفارش کی۔ میڈیکل ٹیم کی کلیئرنس کے بعد بانی کو واپس اڈیالہ منتقل کیا گیا۔ بانی کو اگلا انجیکشن 24 مارچ کو لگایا جائے گا۔ ہر قیدی کو قانون کے مطابق طبی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تمام انتظامات شفاف اور ضابطے کے مطابق کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا؟ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا گزشتہ رات چیک اپ میں بانی کے ڈاکٹرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم وزیر طاہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کا پیمز اسپتال میں ماہر ڈاکٹروں کے 4 رکنی بورڈ نے طبی معائنہ کیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث انہیں رات گئے لایا گیا۔ قانون میں کسی قیدی کی مرضی کے ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی ہیں، ان کے ساتھ تمام معاملات جیل قوانین کے تحت ہوں گے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی وفد کا بانی کے زیر التواء مقدمات مقرر کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کی صحت کا معاملہ سیاسی نہیں انسانی ہے، ذاتی معالج اور اہل خانہ کی رسائی کی استدعا کر رکھی ہے۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار کی بیرسٹر گوہر کو جلد سماعت کی درخواست دینے کی ہدایت۔ درخواست موصول ہونے پر جلد مقدمات مقرر کرنے کی یقین دہانی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے بعد اطلاع دی گئی، آنکھ کا فالو اپ پروسیجر کیا گیا۔
احتیاط درخواست دائر کی ہے، کوئی جیل میں بیمار ہو تو اس کے لواحقین کو بتایا جائے، بانی پی ٹی آئی کو اس اسپتال منتقل کیا جائے جہاں پر بہترین علاج ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر فیصل جاوید احتجاج میں موجود ہیں۔ عامر ڈوگر، شاندانہ گلزار، شاہد خٹک، اعظم سباتی بھی احتجاج میں شریک۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں منظور۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 7 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت کی 50 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی سمیت متعدد مقدمات درج ہیں۔ بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں جعلی رسید کا مقدمہ بھی درج ہے۔ بشرا بی بی کی تھانہ رمنا کے مقدمہ میں بھی ضمانت منظور کر لی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین خان نیازی زیر تعمیر نالے میں گر گئی، معمولی چوٹیں آئیں۔ نورین خان نیازی نماز کے لیے داہگل ناکے پر عمارت کے اندر جانا چاہتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن اڈیالہ جیل کے قریب نالے پار نہ کر سکیں۔ آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین خان نیازی زیر تعمیر نالے میں گر گئیں، معمولی چوٹیں آئیں۔ نورین خان نیازی نماز کے لیے داہگل ناکے پر عمارت کے اندر جانا چاہتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن اڈیالہ جیل کے قریب نالا پار نہ کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے رمضان میں نکلنے والا مہنگائی کا جن بوتل میں بند کر دیا۔ پنجاب میں پھل سستے، سبزیاں بھی سستی، سپلائی بھی پوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ اشیاء خورنوش کے نرخ کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار روزمرہ اشیاء کے نرخ میں 50% سے زائد کمی۔ صرف 5 روز میں 35.25 لاکھ سے زائد خریداروں کا رمضان نگہبان بازاروں پر ہجوم۔ رمضان نگہبان بازاروں نے عوام کے 3 کروڑ روپے بچا لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نرخوں میں کمی پر پوری ٹیم کو شاباش۔ عوام سے گراں فروشوں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ لاہور میں لٹن روڈ ریسٹورانٹ پر ڈکیتی کرنے والے 3 ڈاکو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ ڈاکو نے چند روز قبل ریسٹورانٹ میں خواتین اور بچوں کے سامنے اسلحہ کے زور پر لوٹ مار کی تھی۔ تفصیلات دیکھیے میاں نصیر کی اس رپورٹ میں۔ ایف آئی آر کے مطابق لٹل روڈ پر موجودہ انٹرنیشنل فوڈ چین ریسٹورنٹ پر 3 نامعلوم افراد ہونڈا 125 پر آئے۔ ملزمان نے اندر داخل ہو کر موجودہ شہریوں سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کی۔ اسی دوران ایک لڑکی ڈاکوؤں کے خوف سے بیہوش ہو گئی، جس کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی۔ لٹل روڈ پولیس نے محمد علی نامی شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کیا تھا۔ واردات کے بعد تینوں ملزمان فرار ہو گئے تھے، جنہیں سائی وال اور نارووال سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے 12 لاکھ نقدی بھی برآمد ہوئی۔ جیل سے رہائی کے بعد ملزمان نے اپنا گینگ بنا لیا تھا۔ ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ کرول گھاٹی کے قریب ملزمان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑوانے کے لیے فائرنگ کر دی۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے تینوں ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تینوں ملزمان کی شناخت نعیم، اشرف اور کبیر کے نام سے ہوئی۔ ملزمان نعیم عرف اندھیری نے جیل سے نکل کر گینگ بنایا تھا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ میاں نصیر، لاہور۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ کا شیڈیول تبدیل کر دیا۔ پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا یا نہیں؟ سری لنکا کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے پر پہلا سیمی فائنل کولمبو میں کھیلا جائے گا، چاہے مد مقابل بھارتی ٹیم ہو یا کوئی اور۔ ICC کی جانب سے سپر 8 مرحلے کی تکمیل کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز کو بھیجے گئے اعلامیے میں سیمی فائنلز کے انتظامات کی وضاحت کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق پہلا سیمی فائنل کولمبو یا کولکتہ میں منعقد ہو سکتا ہے اور یہ فیصلہ مخصوص شرائط کے تحت کیا جائے گا۔
تاہم اگر پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ 4 مارچ کو کولمبو میں سیمی فائنل 1 کھیلے گا۔ اگر پاکستان سیمی فائنل میں جگہ نہ بنا سکا لیکن سری لنکا کوالیفائی کر جائے اور اس کا مقابلہ بھارت کے علاوہ کسی ٹیم سے ہو تو سری لنکا سیمی فائنل 1 کولمبو میں کھیلے گا۔ آئی سی سی نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر نہ پاکستان اور نہ ہی سری لنکا سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں تو سیمی فائنل 1 کولکتہ جبکہ سیمی فائنل 2 ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ اگر بھارت سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ ممبئی میں کھیلے گا سوائے اس صورت کے جب اس کا مقابلہ پاکستان سے ہو، ایسی صورت میں میچ کولمبو میں منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین، وہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اٹلی پہنچ گئے۔ دورہ کے دوران 3 ممالک اٹلی، یونان اور اسپین کے وزرائے داخلہ ملاقات کریں گے۔ اٹلی، یونان اور اسپین کے وزرائے داخلہ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے پاکستانی وزارت داخلہ کی کوششوں کا اعتراف کریں گے۔ پنجاب پولیس آفیسر وزارت داخلہ کو پنجاب گورنمنٹ کے پولیس خدمت مرکز گلوبل کے بارے میں بریفنگ دیں گے جس کی یورپ بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے۔ ملاقات میں دیگر اہم امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کردار کشی پر مریم اورنگزیب اور اسما بخاری کا کرارا جواب۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، میڈیا اور سوشل میڈیا پر وزیراعلیٰ پنجاب کے خلاف کردار کشی کرنے والے بدبودار عناصر پی ٹی آئی کے گھس بیٹھی ہیں۔ نیشنل میڈیا پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ پر چلنے والے گھس بیٹھیوں کو میڈیا سے نکال کر باہر پھینکے۔ پی ٹی آئی کی بدبودار ذہنیت سوشل میڈیا اور میڈیا پلیٹ فارمز پر گندگی پھیلا رہی ہے جو افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کے خلاف کردار کشی کی مہم کی قومی میڈیا کو مذمت کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ گٹر جماعت، گٹر ذہنیت کے یوٹیوبر اس ملک اور سوسائٹی کو ناسور کی طرح چمٹ چکے ہیں، جنہوں نے جہاز پہ تنقید کے چکر میں اپنی اوقات اور تربیت دکھا دی۔ کہا، مجال ہے جو کسی بنیادی حقوق کے علمبردار کو ہوش آیا ہو یا میڈیا اور اس کے بڑے بڑے اینکرز کی صحافت، اقدار اور تجربے نے ذرا بھی جوش مارا ہو، مجھے ان کی طرف سے پرجوش سیگمنٹ کا انتظار ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی عمرے پر جانے کی درخواست مسترد کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سانحہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ سنایا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت میں بیان دیا کہ شیخ رشید احمد کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، جس کے بعد عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر میں بتایا کہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایف آئی اے نے نام ای سی ایل میں ڈالا کیونکہ سانحہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیسز کے تمام ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں۔ ناظرین، سندھ حکومت نے ایک بار پھر سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کی تیاری شروع کر دی، جس کے لیے قائم خصوصی کمیٹی سرگرم عمل ہے اور رواں ماہ سفارشات مکمل کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ ترامیم کے تحت تجویز دی گئی کہ جب تک آئندہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو جاتے، میئر اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور میئر آفس ہولڈ کریں۔ موجودہ قانون کے تحت 4 سالہ مدت مکمل ہونے پر میئر کو عہدہ چھوڑنا ہوتا ہے، تاہم نئی ترمیم کے ذریعے انہیں اگلے بلدیاتی الیکشن تک برقرار رکھنے کی سفارش زیر غور ہے۔ اسی طرح بلدیاتی ٹاؤنز کی 4 سالہ مدت مکمل ہونے پر نمائندوں کو تحلیل کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی۔ کراچی میں ملٹی لیئرڈ گورننس نظام میں تبدیلی کی سفارش کی جا رہی ہے، جبکہ ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمینز کے اختیارات اور ذمہ داریوں میں اضافے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلدیاتی ٹاؤنز کو براہ راست فنڈنگ اور انتظامی اختیارات پر نظر ثانی کا امکان ہے۔ موجودہ بلدیاتی اداروں کے ڈھانچے میں تبدیلی اور اختیارات کے نئے تعین سے متعلق مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ خصوصی کمیٹی بلدیاتی قانون میں ترامیم کے لیے سٹیک ہولڈر سے مشاورت بھی کر رہی ہے اور حتمی سفارشات جلد مرتب کیے جانے کی توقع ہے۔ وہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے ڈیل نہ کی تو ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ جنرل ڈیلین سے منسوب ایران پر حملہ نہ کرنے کی خبریں جعلی ہیں۔ ایران سے ممکنہ جنگ سے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئیں۔ ایرانی عوام عظیم ہیں، انہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف جمعرات کو ایرانی وفد سے ملاقات کریں گے۔
ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। उन्होंने कहा ईरान के दुश्मन ने 12 रोज़ा जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की गई, जबकि ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं लेकिन वो इसे खत्म नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। रमजान पैकेज नाकाफी और गैर मौसर है। अवाम को रिलीफ देने के दावे अमली इकदामात में नजर नहीं आ रहे। महंगाई के खिलाफ हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि जिला इंतजामिया ग्राम फरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में संजीदा इकदाम करे। अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी पॉलिसी इकदाम नागुज़ीर हैं। महंगाई के खिलाफ भरपूर अवामी आवाज उठाते रहेंगे। सिर्फ ऐलानात नहीं, अमली इकदामात की जरूरत है। और दूसरी जानिब चेयरमैन राशिद खासखेली ने एक और संग मेल अबूर करते हुए सफुरा टाउन की बड़ी यूनियन कमेटी में मल्टी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बलोच, यूसी चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमदाद सलंगी, डायरेक्टर पार्क्स गौस बख्श समेत अरकान कौंसिल और बड़ी तादाद में अवाम की तादाद मौजूद थी। इब्तदाई तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन राशिद खासखेली ने कहा कि सफुरा टाउन में तरक्याती मंसूबे तेजी से पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। सचल यूसी 3 एक बड़ी यूनियन कमेटी है जिसकी सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है। आज यहाँ खूबसूरत मोनूमेंट, ग्रीन बेल्ट समेत दिलकश वाटरफॉल्स का इफ्तिताह किया गया। यकीन दिलाता हूँ कि अपने दौर में सफुरा टाउन को मिसाली टाउन बनाकर दम लूंगा। पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी है जो कराची की तरक्की की जामिन है। वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बलोच ने इस मौका पर कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में सफुरा टाउन को सहूलियात से आरास्ता टाउन बनाएंगे। आपको बताएं नाज़रीन, सफुरा टाउन के हवाले से यकीन दिलाता हूं कि अपने दौर में सफुरा टाउन को मिसाली टाउन बनाकर दम लूंगा। पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी है जो कराची की तरक्की की जामिन है। वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बलोच ने इस मौका पर कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में सफुरा टाउन को सहूलियात से आरास्ता टाउन बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर नायब सदर इकबाल सिंधु की अहलिया हिना मलिक 2 रोज कबल इंतकाल कर गई थी। आज उनकी नमाज जनाजा लंदन के इलाके हंसलो में हंसलो इस्लामिक सेंटर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन बैरिस्टर अमजद मलिक, मुस्लिम लीग नून मिनारिटी विंग बरतानिया के सदर अजहर और दीगर ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं बरतानिया में हमारे चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल से। जी बताइएगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर नायब सदर इकबाल सिंधु की अहलिया डिप्टी हेड मुस्लिम लीग नून यूके विंग हिना मलिक 2 रोज कबल रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई थी। आज उनकी नमाज जनाजा लंदन के इलाका हंसलो में हंसलो इस्लामिक सेंटर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन बैरिस्टर अमजद मलिक, मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग बरतानिया के सदर अजहर औरी, मुस्लिम लीग नून नॉर्थ वेस्ट के सदर राजा सज्जाद हुसैन, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, सेक्रेटरी जनरल यूके राशिद हाशमी, सीनियर नायब सदर फैसल आवान, खुर्रम भट्ट, हेड ऑफ लॉ विंग यूके अंसर चौधरी, मसीही बिरादरी से शमून माइकल, जॉन जोसेफ और बरतानिया भर से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान व सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। बड़ा अफसोस है जी, बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी बहन थी, हमारी भाभी थी, बड़ी एक्टिव थी। सुन के बहुत दिली सदमा हुआ है और अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता करे और इकबाल सिंधु साहब को, उनकी तमाम फैमिली को अल्लाह पाक सफ़र जमील अता करे। हिना मलिक का दुनिया से चला जाना हम सब लोगों के लिए, बल्कि इकबाल सिंधु साहब की फैमिली के लिए बहुत ही अफसोस है और उसके बाद हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। दिन बड़ा है कि अफसोस का दिन है कि हमारी बहन हिना मलिक साहब दुनिया से विसाल पा गई हैं। तो वे बहुत ही नफीस औरत थी। जब भी हम उनके घर जाना, भाइयों की तरह ट्रीट करना, हमें बड़ा एक लॉस है। कि आज हम आए हैं इधर सिस्टर हिना मलिक के जनाजे के लिए, तो जब ये सुना बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा खुदाबंद जो है अच्छा खुदाबंद है। तो हम यही दुआ करते हैं फैमिली के लिए कि उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए कि खुदाबंद ताला उनको इस मौके पर तसल्ली इत्मीनान दे और सिस्टर हिना को अपने जगह में अपने पास जगह दे।
नमाज जनाजा में शरीक कम्युनिटी ने हिना मलिक की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मरहुमा ने अपनी पूरी जिंदगी बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात के लिए सर्फ करती थी। वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी आवाज़ बुलंद करती रहीं। हमारी बहनों की तरह थी, जो कि इकबाल सिंधु भाई हमारे बड़े भाई हैं, और ये जो दुख और रंज है हमें बहुत ज़्यादा हमारे मुस्लिम लीग की, वैसे भी वो डिप्टी वीमेन की प्रेसिडेंट थी। बहुत अफसोस है जी, हम इकबाल सिंधु साहब के दुख में बराबर के शरीक हैं। तमाम मुस्लिम लीग की यहाँ मौजूदगी और रमज़ान मुबारक में मिसेस हिना मलिक का चले जाना, हम अफसोस का इजहार भी करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। आज ही हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तमाम कंडोलेंस और फ्यूनरल के लिए, हिना मलिक साहिबा की ताज़ियत के लिए। बड़ा ही अफसोस है, वंडरफुल लेडी थी, वंडरफुल सोशल वर्कर थी, हमारी बड़ी प्यारी कुलीग थी। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे और हम कंडोलेंस पास करते हैं इकबाल सिंधु साहब से, उनके बेटों से। हिना मलिक ने मुस्लिम लीग नून बरतानिया वुमेन विंग को नहायत फ़ाल किया। उनका शुमार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के काबिल एतमाद कारकुनों में होता था। जनाजा में शामिल शुरका ने हिना मलिक के लिए ताज़ियती किताब में अपने पैगामात भी दर्ज किए। शेख एजाज अफसल, चीफ रिपोर्टर, TV टुडे, यूनाइटेड किंगडम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए